اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی پر جھوٹ باندھے۔ دوستو یہ بات یاد رکھیے گا، غلط منصوبہ بندی ہو اور مختلف دین اسلام کے خلاف سازشیں ہوں، اس سازش کو مضبوط کرنے کے لیے مضبوط سہارا چاہیے ہوتا ہے۔ اگر سہارا مضبوط نہیں ہوگا تو کوئی اسے ایکسیپٹ ہی نہیں کرے گا، اور سہارا بھی وہی ہونا چاہیے جو لوگوں کا، جس چیز پر لوگوں کا اندھا اعتماد ہو۔ اب جب اسلامی ماحول ہو، سب مسلمان ہوں، تو ان کو منوانے کے لیے بات اس بارگاہ کی طرف پھیرنی چاہیے۔ یہ یہودیوں کی پلاننگ ہے تاکہ مسلمان اس بارگاہ کا خیال ذہن میں لاتے ہی اس بات کو فوراً ایکسیپٹ کر لیں، تو انہوں نے بھی یہاں پر یہی کیا۔ تو جس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا، یہ یہودی یہ کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یعنی ملت ابراہیم میں اونٹوں کا گوشت اور دودھ جو حرام تھا، یہ حرام خود اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اس کی نسبت بڑی بارگاہ کی طرف کر دی تاکہ اپنے جھوٹی سازش پروپیگنڈے کو مضبوط کر سکیں۔ تو قرآن نے فرمایا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے، رب نے حکم دیا ہی نہیں ہے، پھر بھی اس کی نسبت جان بوجھ کر رب کی طرف کرے، تو فرمایا من بعد ذالک، اس بات کے بعد تو فاولئک هم الظالمون، تو یہی لوگ اصل میں ظلم کرنے والے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو، احکامات کو بدلنا چاہتے ہیں۔ قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، صدق اللہ تبارک و تعالی سچا ہے۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، پس تم اتباع کرو، فاتبعوا اتباع کرو، ملت ابراہیم، ملت ابراہیم کی، حنیفاً جو کہ ہر ملت ابراہیم کی، حنیفاً جو ہر باطل سے جدا تھے۔ ملت ابراہیمی یعنی دین اسلام، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وما کان من المشرکین، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ ان اول بیت وضع للناس، بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے عبادت کے طور پر مقرر کیا گیا، للذی، وہ گھر، ببکہ، اس شہر مکہ میں ہے کہ جس کی شان یہ ہے مبارکن، خوب برکتوں والا شہر ہے، وہدی للعالمین، اور سارے جہاں کا رہنما ہے، ہدایت فراہم کرنے والا وہ شہر ہے۔ اس آیت کریمہ میں شہر مکہ کی، خانہ کعبہ کی شان اور عظمت بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے خانہ کعبہ کو کس قدر شان اور عظمت عطا فرمائی ہے۔ فیہ آیاتم بیناتم، کہ اس خانہ کعبہ میں مختلف کھلی کھلی نشانیاں ہیں، جو نشانیاں اس کی حرمت اور فضیلت پر دلالت کرتی ہیں کہ پرندے کبھی بھی خانہ کعبہ کے عین اوپر پرواز نہیں کرتے، کبھی بھی یہ پرندے خانہ کعبہ کے اوپر پرواز بھی نہیں کرتے، بلکہ خانہ کعبہ کے ارد گرد طواف کر کے چلے جاتے ہیں۔ مفسرین نے فرمایا یہ پرندے اتنے سمجھدار ہیں کہ انہیں بھی معلوم ہے کہ شہر مکہ کی آب و ہوا کی کیا ہی بات ہے۔ مفسرین نے تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ پرندے بھی بیمار ہو جائیں تو وہ خانہ کعبہ کے ارد گرد جو ہوا ہے اس میں داخل ہو جاتے ہیں، اس کی برکت سے وہ بھی شفا پا جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو بڑی ہی عظمتیں عطا فرمائی ہیں، تو فرمایا فیہ آیاتم، اس خانہ کعبہ میں کھلی کھلی نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک نشانی مقام ابراہیم، مقام ابراہیم ہے۔ مقام ابراہیم یہ وہ مبارک پتھر ہے کہ جس مبارک پتھر پر چڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں سے محبت اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائیں۔ جنہیں یہ نصیب ہو جاتی ہے نا، پھر ان کی انداز اور ان کا طریقہ ہی نرالا ہو جاتا ہے، ہو بے جان، لیکن وہ نبیوں کی شان اور عظمت سمجھنے والا ہو،
تو ایک معمولی سا پتھر ہے، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جب اس پر اپنا قدم رکھتے ہیں وہ بے جان ہو کر بھی سمجھ گیا کہ یہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، تو اس بے جان پتھر نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش کو اپنے اندر جذب کر لیا۔ اور پھر اس کے بعد پتھر تو معمولی پتھر ہے، لیکن ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس چیز کی نسبت اللہ والوں کی طرف جڑ جائے، پتھر تو دنیا میں بے شمار ہیں، لیکن اس پتھر کی نسبت حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف ہو گئی، تو جس چیز کی نسبت اللہ والوں کی طرف ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی اسے دیگر چیزوں پر فضیلت عطا فرما دیتا ہے۔ تو جس کی وجہ سے یہ فضیلت ملی تو اس خود ذات کی فضیلت کتنی بلند و بالا ہوگی۔ پھر اس کے بعد پتھر تو ایک عام پتھر ہے، لیکن جب اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاؤں مبارک کا نقش جذب ہو گیا تو ایک معمولی پتھر ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس وجہ سے انمول کر دیا۔ تو یہاں سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اگر ہم اپنے مسلمان ہونے میں اور زیادہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو جس دل میں اللہ والوں کی محبت داخل ہو جائے، دل تو معمولی ہے لیکن جب اس دل میں اللہ والوں کی محبت داخل ہو جائے تو وہ دل بھی پھر انمول دل ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا مقام ابراہیم، اس خانہ کعبہ میں مختلف نشانیاں جن میں ایک مقام ابراہیم ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا، جو اس شہر مکہ میں داخل ہو گیا وہ امن والا ہو گیا۔ پھر اس کے بعد وہاں پر کسی کو کسی طرح سے بھی کوئی خون کرنے کی، بدلہ لینے کی، انتقام لینے کی اجازت نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور اللہ تبارک و تعالی ہی کے لیے لوگوں پر اس کے گھر کا حج کرنا ہے۔ من استطاع الیہ سبیلا، حج اسے ہی کرنا ہے کہ جو اس کے گھر کی طرف جانے کی استطاعت رکھتا ہو، قدرت رکھتا ہو۔ اس آیت کریمہ سے حج کی فرضیت بیان ہوئی۔ استطاع الیہ سبیلا سے حج کا رکن جو کہ شرط ہے، حج کا شرط جو کہ استطاعت ہونا ہے، یعنی نان و نفقے پر اتنا قادر ہونا کہ پورے سفر کا خرچ بھی ہو، پیچھے جو گھر والے اہل و عیال گھر میں موجود ہیں ان کا بھی خرچ موجود ہو، واپسی آنے کے بعد بھی نان و نفقے پر قادر ہونے پر بندے پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ ومن کفر، اور جس نے حج کا انکار کیا، فإن اللہ غنی عن العالمین، تو بس بے شک اللہ تبارک و تعالی جہاں والوں سے بے پرواہ ہے۔ قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تکفرون بآیات اللہ، کیوں تم اللہ تبارک و تعالی کی نشانیوں کا انکار کرتے ہو؟ واللہ شہید علی ما تعملون، اور اللہ تمہارے کاموں کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے تمہارے تمام اعمال ہیں۔ قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تصدون عن سبیل اللہ، کیوں تم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی کے راستے سے روکتے ہو؟ من آمنا، ان لوگوں کو روکتے ہو جو ایمان لائے، تبغونہا عوجا، تم اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہو۔ اس آیت کریمہ میں اہل کتاب سے خطاب کیا گیا اور کہا گیا کیوں تم اللہ تبارک و تعالی کے راستے سے روکتے ہو؟ سبیل اللہ لفظ ہے، سبیل اللہ، اس کا معنی ہے اللہ کا راستہ۔ اللہ کے راستہ، اس کی تفسیر میں آ کر خود پڑھیے گا، بات بالکل واضح ہے۔ اللہ کا راستہ وہ راستہ ہے کہ اس سے مراد تفسیر میں یہ ہے کہ ایسا راستہ جس پر چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوب کی محبت میں اضافہ ہو جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کا راستہ وہ ہے کہ جس پر چل کر بندے کے دل میں حضور پر نور علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ کے نبیوں، اللہ کے ولیوں کا ادب پیدا ہو جائے۔ لیکن آج
بدعقیدہ لوگ جس نام پر لوگوں کو اپنے سے قریب کرتے ہیں، آؤ اللہ کے راستے میں چلتے ہیں۔ اچھا بھائی، اللہ کے راستے میں چل کر کیا ہوگا؟ اللہ کے راستے میں جانے سے پہلے تک تو بندہ اللہ کے ولیوں کا بڑا با ادب تھا، نام بھی لیتا تھا تو بہت ہی ادب کے ساتھ لیتا تھا، لیکن اللہ کے راستے کے نام پر تو کیسا چلا گیا کہ واپس آنے کے بعد وہ اولیاء کرام کی کرامتوں کا ہی منکر ہو گیا۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ کون سے اللہ کے راستے پر گیا تھا کہ جس کے آنے کے بعد وہ نبی پاک علیہ السلام کی شان اور عظمت، حضور کے علم غیب پر اعتراض کر رہا ہے؟ یہ کون سا اللہ کا راستہ ہے کہ جس کے جانے کے بعد وہ حضور علیہ السلام کی طاقتوں کا انکار کر رہا ہے؟ یہ اللہ کا راستہ نہیں ہے۔ اللہ کا راستہ قرآن نے جو بیان کیا ہے، اللہ کا راستہ جو قرآن نے ذکر کیا ہے، یہ وہی راستہ ہے کہ جس پر چل کر اللہ والوں کی محبت دل میں اور اضافہ کر جاتی ہے اور پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہودیوں کا مشن ہی یہی تھا کہ اس اللہ کے راستے سے روکو، یعنی محبت مصطفیٰ، حضور کی نعت و صفات، شان رسالت، عظمت رسالت لوگوں کے دلوں سے کم کرو، اللہ کے راستے سے روکو۔ تو جو طریقہ یہودی آج سے 1450 سال پہلے کر رہے تھے، آج کے نام نہاد مسلمان اسی ذمے یہی کام اپنے ذمے لیے ہوئے ہیں۔ تو فرمایا، اے اہل کتاب، یہ اللہ کے راستے سے روکنا کیوں تم روک رہے ہو؟ من آمنا، جو ایمان لائے ہیں، تبغونہا عوجن، تم اس میں ٹیڑھا پن چاہتے ہو، وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، حالانکہ اے اہل کتاب تمہیں خود بھی اس بارے میں معلوم ہے کہ کتاب توریت میں نبی پاک علیہ السلام کی نعت و صفات موجود ہے، پھر بھی تم حضور کی نعت و صفات کو چھپاتے ہو۔ یاد رکھنا، تم جو کچھ بھی کر لو، دنیا دیکھے نہ دیکھے، دنیا کو پتہ چلے نہ چلے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو تم عمل کر رہے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا، اگر تم اطاعت کرو، فرما برداری کرو، کس کی؟ فریقاً، ایک گروہ کی۔ وہ گروہ کا تعلق کہاں سے ہے؟ من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے ایک گروہ کی تم نے اطاعت کی، فرما برداری کی، تو یہ اتنے بڑے دشمن ہیں۔ یردوکم بعد ایمانکم کافرین، ان کی بات ماننے کا نتیجہ یہ آئے گا کہ وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کافر بنا کر ہی چھوڑیں گے، اپنی باتیں منواتے جائیں گے، اور آخر نتیجہ یہ آئے گا کہ وہ تمہیں کافر بنا کر ہی چھوڑیں گے، تمہارا دین اسلام سے تمہیں پھیر دیں گے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور کیوں کر تم انکار کرتے ہو، وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللَّهِ، حالانکہ تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور اس کے رسول تمہارے درمیان میں تشریف فرما بھی ہیں۔ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ، تو جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا سہارا لیا، فقد ہدی الی صراط مستقیم، تو ضرور اسے سیدھی راہ پر چلا دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سہارا لینا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے ساتھ، قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ جڑ جانا، جو قرآن کے ساتھ جڑ جاتا ہے رب اسے صراط مستقیم کے رستے پر چلا دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ حق تقاتہ، جیسا اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے ویسا ڈرو۔ ایک ڈر تو مجھے اور آپ کو ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، لیکن کیسا ڈر ہے؟ اس ڈر کے بعد کیا ہم سے گناہ چھوٹے؟ کیا ہم نے نافرمانیاں چھوڑیں؟ یہ صرف لفاظی ڈر ہے، زبانی ڈر ہے، اس ڈر کا کوئی فائدہ نہیں۔ حق تقاتہ، ڈرنے کا جیسا حق ہے ویسا ڈرو، کہ اس کا خوف، اس کی ذات کا تصور اینی ٹائم 24 آورز تمہارے ذہنوں میں ہو کہ وہ رب دیکھ رہا ہے، مخلوق دیکھ رہی ہے تو میں بالکل اچھی طرح سے ایسی گفتگو کر رہا ہوں کہ جس گفتگو سے شائستگی بھی ہو سکتی ہے، مخلوق دیکھ رہی ہو تو ہم گناہوں سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں، خالق کائنات دیکھ رہا ہو تو پھر ہم گناہ کیسے کر لیتے ہیں؟
اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اتقوا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور ہرگز تم نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی تمہیں موت حالت اسلام میں آئے۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اس سے مراد قرآن مجید فرقان حمید ہے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ حبل اللہ، اللہ کی رسی سے مراد جماعت ہے، یعنی وہ جماعت کہ جس پر کثیر لوگوں کا چلنا ہے، یعنی اہل سنت و جماعت۔ تو فرمایا اس مضبوط رسی کو مضبوطی سے تھام لو، جمیعاً سب مل کر، ولا تفرقوا، اور آپس میں فرقوں میں نہ بٹ جاؤ۔ بہت توجہ سے اس بات کو سنیے گا، ہر خاص و عام اس بات کو لے کر اس وقت آج مارکیٹ میں اپنی تفسیر کر رہا ہے، جبکہ ہماری تفسیر اور قرآن کی تفسیر میں زمین و آسمان سے بڑا کوئی فرق ہے۔ فرقہ واریت نہ کرو۔ یاد رکھیے گا، مسلمانوں کا طریقہ وہی طریقہ ہے کہ جو طریقہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس امت کو عطا کیا، اولیاء کرام نے اس امت کو عطا فرمایا۔ اس طریقے پر چلنا یہ اہل سنت کا طریقہ ہے، اس پر چلنا ہے۔ فرقہ واریت کیا ہے؟ جو سیدھے رستے سے ہٹے گا اس نے فرقہ واریت کا آغاز کیا ہے۔ مذہب اہل سنت و جماعت یہ صراط مستقیم کا رستہ ہے، جنت کا رستہ ہے۔ اس رستے سے جو ہٹے گا اس نے فرقہ واریت کا آغاز کیا ہے۔ تو مذہب اہل سنت و جماعت کے علاوہ جتنے بھی فرقے ہوں، ان کے بانی ہوں، ان کے فالوورز ہوں، اس مسلک پر چلنے والے ہوں، اصل فرقہ واریت ان کی طرف سے شروع ہوا، کیونکہ انہوں نے صراط مستقیم کے رستے کو خود اپنے سے دور کر دیا، اور وہ خود صراط مستقیم کے رستے سے دور ہو گئے۔ تو قرآن نے فرمایا ولا تفرقوا، فرقہ واریت نہ کرو، فرقوں میں نہ بٹو۔ مراد مذہب اہل سنت جو صراط مستقیم کا رستہ ہے اسی پر ہی کاربند رہو، اپنے آپ کو اسی رستے پر چلانے والے بن جاؤ۔ اس کے علاوہ کوئی رستہ تمہارے لیے نجات کا رستہ نہیں ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ لوگوں نے غلط فرقوں کی جب ایک لسٹ بنائی تو اسی فرقوں کے اندر اہل سنت و جماعت کے فرقے کو، اسے فرقے کا نام دیا، اور اسی فرقے کو اس غلط لسٹ کے اندر شامل کر دیا۔ یہ یاد رکھیے گا، دیگر غلط فرقوں کے ساتھ اہل سنت و جماعت کو جوڑنا یہ سراسر اپنی جہالت اور سراسر غلط ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ یہ آیت کریمہ مدینہ منورہ کے دو قبیلے اوس اور خزرج کے متعلق نازل ہوئی کہ جن کی آپس میں گہری دشمنیاں تھیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے قبل 120 سال تک ان میں جنگ جاری تھی، معمولی سے معمولی مسئلے پر قتل و غارت گری ہو جاتی تھی۔ تو فرمایا اس احسان کو یاد کرو، اذ کنتم اعداء، جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر دست و گریبان ہو کر قتل و غارت گری کرتے تھے۔ تو فألف بین قلوبکم، تو پس اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں محبت اور الفت کو پیدا کر دیا۔ ایسی محبت پیدا کی کہ جو 120 سال کی دشمنی تھی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو پس تم اس کے فضل سے آپس میں گہرے بھائیوں کی طرح ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی برکت سے ان کی دشمنیاں ختم کر کے انہیں بھائیوں کے رشتے میں کنورٹ کر دیا، تبدیل کر دیا۔ دین اسلام کی اتنی برکت ہے کہ جو دین دشمنوں کو محبتوں میں، بھائیوں میں تبدیل کر دے، تو اس بانی اسلام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور فرمایا اور تم دوزخ کے کنارے ایک گڑھے پر تھے۔
بالکل اس گھڑے کے اندر گرنے والے تھے، اس کے کنارے پر تھے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو پس اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس گھڑے میں گرنے سے بچا لیا۔ کس طرح بچا لیا؟ کہ تم نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری ہوئی، حضور کی بعثت مبارکہ ہوئی، تو تم نے نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات کو فالو کیا، اس پر عمل کیا، حضور کے دین کو قبول کیا، تو اس کی برکت سے تمہاری دشمنیاں دوستیوں میں تبدیل ہو گئیں۔ اگر یہ نہ ہوتا، تمہاری دشمنیاں ہی برقرار رہتیں، تو تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پر تھے، تم اس میں گر جاتے، لیکن اللہ نے تمہیں بچا لیا۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی تم پر اپنی آیات بیان فرماتا ہے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور چاہیے کہ تم میں سے ایک گروہ ایسا ہو جو لوگوں کو خیر کی طرف بلاتا ہو، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم دیتا ہو، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکتا ہو۔ یہ گروہ جو تبلیغ دین کے امور انجام دیتا ہے، نیکی کی دعوت دیتا ہے، برائی سے بھی روکتا ہے۔ آج اس امت کا سب سے بڑا ایشو یہ ہے، وہ برائی سے نہیں روکتی، کرنے دو اس کو، جو کرنا ہے کرنے دو۔ ظلم جس وقت ہو، اس وقت ایٹ اے ٹائم اس ظلم پر آواز بلند نہ کی جائے تو ظالم جری ہو جاتا ہے، اور آج یہی ہو رہا ہے۔ ہمارے سامنے کوئی حادثہ بھی ہوگا، ہم وہاں سے صرف نظر آنکھیں چرا کر چلے جائیں گے، کیا خیال کرتے ہوئے کہ یہ کہیں ہمارے اوپر سر پر نہ آ جائے۔ تو اس امت کا سب سے بڑا ترہ امتیاز جو کہ انشاءاللہ کل درس میں آئے گا، وہ یہی ہے کہ وہ جہاں نیکی کا حکم دیتی ہے، وہاں برائی سے بھی روکتی ہے۔ تو فرمایا جو لوگ ایسا کرتے ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ فلاح پانے والے، کامیاب ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے آپس میں تفرقہ اور اختلافات کیے، جس طرح کہ یہود و نصارہ آپس میں مختلف ہوئے اور انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیاں رکھیں۔ من بعد ما جاءہم البینات، روشن نشانیوں کے آ جانے کے بعد بھی انہوں نے اختلاف کیے۔ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یوم تبیض وجوہ، جس دن کچھ چہرے چمکدار ہوں گے، وہ چہرے صاحب ایمان مومنین کے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار بندوں کے ہوں گے۔ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ، اور اس دن کچھ چہرے پر سیاہی، کالک چھائی ہوئی ہوگی۔ وہ ان لوگوں کے چہرے ہوں گے جو کافر ہوئے، جن کا کفر پر اختتام ہوا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، پس بہرحال وہ لوگ جن کے چہروں پر کالک ہے، سیاہی ہے، جن کے چہرے کالے ہو چکے، اکفرتم بعد ایمانکم، تو ان سے کہا جائے گا کیا تم اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کو اختیار کیا؟ کیا تم ایمان لانے کے بعد کافر ہوئے؟ تو اب فذوقوا العذاب، ذوقوا چکھو، ذائقہ، فذوقوا پس چکھو، العذاب اس عذاب کو، کس وجہ سے؟ بما کنتم تکفرون، اس وجہ سے کہ تم نے کفر کیا، تم کفر اختیار کرتے تھے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور بہرحال وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے، چمکدار ہوں گے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے، اس کے مطیع فرمانبردار نیکوکار صاحب ایمان، ان کے چہرے چمکدار ہوں گے۔ وہ کس چیز میں ہوں گے؟ ففی رحمت اللہ، پس وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت میں ہوں گے۔ ہم فیہا خالدون، اور اس رحمت خداوندی میں وہ ہمیشہ ہی رہیں گے۔ تلک آیات اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں۔ نتلوہا علیک بالحق، اے محبوب ہم آپ پر ٹھیک طرح سے تلاوت کرتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ جہاں والوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتا۔ اللہ تبارک و تعالی یہ نہیں چاہتا کہ وہ اس جہاں والوں پر ظلم کرے۔ بندہ جب خود رب تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو پھر وہ خود اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے۔
وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے سب کچھ ہے جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹائے جائیں گے۔ بحمد اللہ تعالی آج کے ہمارے درس کا اختتام ہوا۔ اللہ تعالی جو کچھ سنا اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، ہم تمام کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ اے رب کریم، اے مالک و مولا، اے پروردگار، ہم تمام کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے مالک و مولا، اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما۔ اے رب کریم، اے مالک و مولا، اے پروردگار، قول اور فعل کے تضاد سے محفوظ فرما۔ اے مالک و مولا، ہماری جلوتوں کو، ہماری خلوتوں کو خوب ستھرا پاکیزہ بنا دے۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، ہمارے ظاہر سے بڑھ کر ہمارے باطن کو پاکیزگی کا نور عطا فرما۔ ذہن و خیال و دماغ میں ہر وقت نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کو ہی شامل فرما۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، عالم اسلام میں جہاں کہیں مسلمان آباد ہیں، تمام مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے مالک و مولا، جتنے حاضر ہیں جو انٹرنیٹ پر سماعت کرتے ہیں، مالک سب کی پریشانیاں دور فرما۔ سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر کا، مدینہ منورہ مکۃ المکرمہ کی جلد با ادب حاضری نصیب فرما۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، جتنے بیمار ہیں بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، جتنے بے روزگار ہیں تمام بے روزگاروں کو حلال روزی نصیب فرما۔ ہم تمام کی دلی جائز تمنائیں، مرادیں، آرزوئیں پوری فرما۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، ہم تمام کے ایمانوں کی حفاظت فرما۔ مرتے وقت ہمیں کلمہ طیبہ نصیب فرما۔ اس دنیا میں ہمیں ہر قسم کے بدعقیدہ لوگوں سے ساتھ بیٹھنے، ان کے ساتھ صحبتیں لگانے، ان کے ساتھ یاریاں ڈالنے سے محفوظ فرما۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، فلسطینی مظلوم مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، مجاہدین اسلام کے حملوں میں خوب برکت عطا فرما۔ اے مالک و مولا، غیب سے ان کی مدد فرما، جلد فتح اور نصرت عطا فرما۔ اے مالک و مولا، جو شہید ہوئے ان کے درجات بلند فرما۔ اے رب کریم، ان کا جو نقصان ہوا اپنے خاص خزانوں سے سب سے پہلے تو انہیں عطا فرما۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، ہم تمام کو بہادری والی زندگی عطا فرما، بزدلی سے محفوظ فرما، بزدلوں سے محفوظ فرما، بزدلوں کی بیجا قسم کی تعریفات کرنے سے محفوظ فرما۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، ہم تمام کی تمام دعائیں، آرزوئیں، التجائیں اپنی پاک بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔